یہ 11 سال سے اس قبر پہ آتے ہیں. جب میرا بیٹا فوت ہوا، ہر جگہ پہ مجھے ہر وقت اپنا بیٹے دکھائی دیتا رہا، کیونکہ گھر میرا جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. واقعات ہوتے رہتے ہیں کچھ عجیب و غریب، آپ کو پتہ ہوگا تمہیں. سارا بچپنا میری آنکھوں کے اپنے سامنے کمپیوٹر کی طرح تمام اس کا وہی سیم اس کی جو بچپن کی بات ہے، پاپا جی مجھے ٹوفی لے دو، مجھے یہ کر دو، مجھے وہ، اس کی ساری باتیں ایسے کمپیوٹر. تو مجھے بڑا یعنی کہ سوچ جب میری آنکھوں تھی. السلام علیکم ناظرین، پاکستان ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں شہر خاموشہ میں، اور میرے ساتھ یہ جو شخص موجود ہیں یہ 11 سال سے اس قبر پہ آتے ہیں، یہاں پہ آ کے پڑھائی کرتے ہیں بلا ناگا. چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے یہاں پہ آنا ہی آنا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ قبر کس کی ہے، کیوں آتے ہیں اور کیوں اتنا لگا ہوا ہے انہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں انکل؟ الحمدللہ بیٹا. انکل آپ کا نام؟ محمد مبارک ملک. محمد مبارک ملک. انکل مجھے یہ بتائیں یہ قبر کس کی ہے؟ یہ میرے بیٹے کی ہے، ساتھ میرے بھائی کی ہے، میری والدہ کی ہے، میرے والد کی ہے. تو آپ کے بیٹے کی قبر ہے یہ؟ ہاں جی، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. آپ 11 سال سے یہاں پہ آ ہاں رہے جی، ہیں؟ میں جب سے میں اپنے بیٹے کو یہاں لایا تھا نا، بس اس دن سے آج تک میں مسلسل آ رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے اور آپ 11 سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں، ہوا کیا تھا ان کی کیسے مطلب یہ فوت ہوئے تھے؟ ان کی آنکھ میں میرے سوجن سی ہوئی، تو ہم نے پہلے تو نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ آنکھ کو کیا ہوئی، یہ سجی ہوئی ہے؟ تو کہتے پاپا جی میں موٹر سائیکل پہ گیا تھا، تیز ہوا تھی تو شاید اس کی کوئی چیز لگ گئی ہے، تو ہم نے اتنی کیئر نہ کیا. تو بعد میں جب وہ نظر پہ اثر ڈالنے لگی تو پھر ڈاکٹر چیک کرائے تو وہ کیا رسولی تھی. کتنے رسولی کے کتنے عرصے بعد جو ان کی ڈیتھ ہوئی؟ میرا بس 6 مہینے یا سال، کیونکہ کچھ ہمارا وقت ایک شدرا ٹون میں حکیم صاحب تھے، انقلاب پتہ نہیں، تو انہوں نے آواز خبر میں اشتہار دیا ہوا تھا، ہم یہ رسولیاں ساڑ کے صبح کرتے تھے، لیکن غلط تھا. پھر میں جیو کے پاس بھی گیا تھا جب میرے بیٹے کی ڈیتھ، پھر انہوں نے اب اس کے بعد اس کا ایسا اشتہار نہیں کبھی آیا. تو بس یہ بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تب یہ سب سے بڑے تھے گھر میں یا آپ کی پہلی اولاد تھی؟ یہ ہاں جی، یہ میرا سب سے بڑا بیٹا تھا. ہاں جی، سب سے بڑا بیٹا تھا. تو سب سے بڑا بیٹا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اب 3 بیٹے ہیں واقعی. ہاں جی بیٹے. اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے انسان کو. لگاؤ تو سبھی سے ہوتا ہے، یہ ہاں سبھی سے ہوتا ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی نوازش ہوتی ہے کہ جو اس طرح کا دل دے دیتا ہے کہ وہ یعنی کہ اس کے صدمہ کو اتنا برداشت نہیں ہوتا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ انہوں نے پیار بچوں سے اتنا دیا کہ وہ نہ برداشت ہو سکا. تو پھر مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا تھا. جب میرا بیٹا فوت ہوا، ہر جگہ پہ مجھے ہر وقت اپنا بیٹے دکھائی دیتا رہتا تھا، تو مجھے بےچینی لگ جاتی تھی. میرا پھر دلی کوئی مجھے یہ بھی کہتا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، تب بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو میں پھر گھر سے باہر نکل آتا تھا. پھر پھر میری وائف نے بھی مجھے تیار کر کے، اب بھی آج بھی انہوں نے کپڑے دھو کر استری کر کے کہتے جو بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے ایسا کیا، اور جب وہ کہتی تھی نا آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو پھر میرا جی چاہتا کہ میں اڑ کے وہاں چلا جاؤں. تو پھر میں یہاں آ جاتا تو یہاں آ کر باقی مجھے سکون مل جاتا تھا. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنے بیٹے کے گھر میں آ گیا ہوں. تو اب کب میرا بیٹا سویا ہو، کب میرا بیٹا دروازہ کھولے گا تو میں یعنی کہ اپنے بیٹے کو تو ویسے پھر اس کے بعد دروشی پہلے شروع میں تو میں صبح 8 بجے ہی آ جاتا تھا. 8 بجے رات 10 11 بجے تک ادھر ہی یہاں مغرب تک یہاں بیٹھا رہتا. پھر یہاں وہ گورکھان سے ان کے ساتھ ان کے گھروں میں اس کو ڈاکٹروں پہ لے کے، کیونکہ گھر میں جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. جاتا تھا تو جہاں میرا بیٹا لیٹا ہوا ہوتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا وہ میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے. جہاں اسٹڈی کرتا تھا وہ اسی طرح پھر مجھے بس بے چینی سی بڑی لگی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو وائف خود تیار کر کے بھیجتی ہیں. بالکل اسی طرح آج بھی اس دن سے لے کر آج تک
وائف مجھے تیار کر کے بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ بیٹا آپ کا آپ بیٹا انتظار انکل مجھے یہ بتائیں کہ رشتہ دار اور باقی لوگ محلے دار اکثر آپ کو لوگ کہتے ہوں گے کہ نہیں کیوں جاتے ہو روز اس قبرستان، اچھی بات نہیں ہے یہ وہ، اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ کا پالا پڑا ہے؟ نہیں میں نے پپولر ریلیشن میرے بہت کم ہیں، تو اتنا نہیں کسی سے پالا پڑا، کسی نے ایسی بات نہیں کی. تو گھر میں تو یہی ہے نا کہ ہم میاں بیوی ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو دوسرے بچے اس لیے بات ہی نہیں کرتے. انہیں پتا ماما اور پاپا نے یہ کام کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ 11 سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں کتنی دیر بیٹھتے ہیں اور کب آتے ہیں کب واپس جاتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ میں پہلے تو صبح آپ کو 8 بجے آ جاتا تھا، آج 2-3 سپارے لگاتار پڑھتا رہتا تھا، دروجی یہ وہ. تو بس سب کے لیے دعا کرتا تھا اللہ میاں سب کی قبروں کی منزلیں آسان کرے، سب کو اللہ جنتوں میں جگہ دے. تو یہ میں دعائیں کرتا رہتا ہوتا تھا، وہ ساتھ پڑھتا رہتا ہوتا تھا. اس کے اب جو ہے نا میری روٹین، اب میں ظہر کی نماز گھر میں پڑھ کے آتا ہوں، پھر کچھ دیر یہاں بیٹھ جاتا ہوں، عصر وقت یہاں آ کے بیٹھتا ہوں، عصر وقت تو پھر عصر کے بعد مغرب کے بعد پھر میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آتے کہاں سے ہیں آپ؟ وسن پورے سے آتا ہوں. یہ آئی تھنک کافی دور ہے. ہاں جی وسن پورے 4-5 میل ہوگا، اور سائیکل پہ آتا ہوں میں. سائیکل پہ آپ اتنی دور سے آتے بھی ہیں اور جاتے بھی؟ جاتا ہوں بالکل 1.5 گھنٹہ جانے کا بلا ناگا؟ جی بلا ناغا. الحمدللہ یہ اللہ جس طرح کسی کو کی عادت بنا دیتا ہے نا، جس طرح کو اس میں دل ڈال دے، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے کام ہے وہ پھر اتنی ہمت بھی انسان میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان جو کام پھر اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے منظور ہوتا ہے وہ آدمی پھر کرتا ہی رہتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ 11 سال سے آ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ نا لوگ اکثر قبروں کو دیکھتے تک نہیں ہیں، مطلب عید پہ آ گئے یا ویسے بہت برا حال ہوتا ہے قبروں کا، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر آیا کریں، آ کے قرآن خوانی کرا کریں، درود پاک جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ روضہ رسول کا نقشہ آنکھوں میں لا کر جتنا ہو سکے درود پاک بھیجو اور انہیں بھیجیں، اور پھر وہ آپ کے پیاروں کی بھی منزلیں آسان ہوں گی اور آپ کی ان کی بھی منزلیں آسان ہوں گی. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے کہ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد جو ہے نا وہ بس دن دہاڑ پہ آ جاتی ہے قبر پہ، پھول وغیرہ ڈال دیے، مٹی ڈال دی، ویسے جو ہے نا اولاد پوچھتی تک نہیں ہے. تو ایسی اولاد کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے، کیونکہ آپ سب کے لیے نا اس وقت ایک مثال ہیں؟ مثال یہی دوں گا کہ انسان کو آپس میں جڑنا چاہیے. اپنے اولاد اللہ تعالیٰ اسی لیے دیتا ہے کہ ان سے پیار کرے، اور اولاد کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے اور ان سے پیار کرے، ان سے جڑ کر رہیں. جیسے ماں باپ تو وہ پھر انہیں بھی چاہیے اپنے جب ان کی منزلیں آسان ہوں ان کے لیے وہ آیا کریں، یہاں اللہ کا نام تلاوت کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، تو پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. بس بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر مجھے یہ بھی بتائیے کہ اکثر جو ہے نا ہم سنتے ہیں، گورکن سے بھی ہم کافی انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں نا، تو اکثر وہ ایسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا واقعات ہوتے رہتے ہیں کچھ عجیب و غریب، آپ کو پتہ ہوگا جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، تو ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ کبھی کوئی ڈر وغیرہ لگتا ہے یا کچھ؟ کبھی بھی نہیں ایسا میرے ساتھ نہیں. مجھے 12 سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے، نہیں ایسا کوئی واقعہ مجھے نہیں، کبھی ایسا واقعہ کوئی میرے سے نہیں گزرا، نہ مجھے کبھی خوف آیا، نہ ڈر آیا، نہ کچھ. بھائی اگر جب زیادہ سردی ہوتی ہے یا گرمی ہوتی ہے تو سردیوں کی صبح بارش ہوتی تھی نا، میں اپنی اب صرف آپ کو اپنی محبت کی کہانی بتا رہا ہوں کہ جب بڑی سردی ہوتی تھی نا تو لوگ ٹھٹھرے ہوتے تھے، یا بارش ہوتی تھی تو مجھے کہتے ملک صاحب تسی آ گئے ہو. میں کہ مجھے سردی محسوس نہیں ہوتی. تو پھر میں جب یہاں آ جاتا تو بارش ہو رہی ہوتی تھی تو میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے قرآن پاک وہاں سامنے دربار میں چلا جاتا تھا. پھر لیکن مجھے یعنی کہ لگن اس جگہ سے اتنی تھی کہ میں کہتا کب بارش ذرا تھمے یعنی رکے تو میں فوری طور پہ اپنے بیٹے کے پاس جا کے بیٹھوں، پاس جا کے اور ذرا بارش رکتی تھی تو میں فوراً ادھر آ جاتا تھا. پھر بارش شروع ہو جانی، بادل تو ہوتے تھے، پھر میں ادھر چلا. اسی طرح کئی چکر میں لگا. تو جب میں یہاں آگے بیٹھتا تھا نا تو آنکھیں بند کر درود پاک تو میں الحمدللہ شروع سے باوضو ہوتا تھا تو میں درود پاک پڑھتا تھا. گنوزی میں جاتا تو میرے بیٹے کا سارا بچپنا میری آنکھوں کے آپ نے سامنے کمپیوٹر کی طرح دماغ اس کا وہی
سیم اس کی جب بچپن کی بات ہے، پاپا جی مجھے ٹرافی لے دو، مجھے یہ کر دو، مجھے وہ، اس کی ساری باتیں ایسے کمپیوٹر، تو مجھے بڑا یعنی کہ جب میری آنکھ کھلتی تو مجھے بڑا یعنی کہ ایسے جیسے ہاں جیسے میرا بیٹا مجھے مل کر گیا ہے۔ انکل لاسٹ پہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں جتنے اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جتنے اولادیں دیکھ رہی ہیں، والدین دیکھ رہے ہیں؟ والدین سے تم یہی ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں کے ساتھ جڑیں، انہیں محبت دیں تاکہ وہ بھی آپ سے محبت کریں، وہ گوش کا بس یہ میرا والدین سے ہے۔ تو بچوں سے ہے کہ اپنے ماں باپ کا جو پیار کرنے والے ماں باپ ہیں ان کا ادب کریں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، بس میری بیٹی یہ۔ ناظرین، آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے، میں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔